بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا قلب سمیم ہر وقت بیدار رہتا، آپ کی آنکھیں سو جاتی لیکن دل کبھی نہ سویا، نہ آپ نے جمائی لی اور نہ احتلام ہوا۔ یہ تینوں نبی کی خصوصیت ہیں۔ آپ کے پسینے سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی، چلتے ہوئے ہر ایک سے بلند نظر آتے۔ جب آپ کسی طویل قامت شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی طویل ہی نظر آتے، اور مجلس میں بیٹھتے تو مجمع سے آپ کے کندھے بلند ہوتے۔ آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، چاند اور سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ تک نظر نہ آیا، کیونکہ آپ نور تھے۔ آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور نہ آپ کو جوں یا کھٹمل نے ایذا دی۔ جس سواری پر آپ سوار ہوتے تو وہ بول و براز نہ کرتا، آپ کا پاؤں مبارک مکمل طور پر زمین پر لگتا۔ پاؤں کی ہنزر انگلی بھی پورا کام کرتی، عام لوگوں کی طرح اس میں کمزوری نہ تھی۔ جب زمین پر چلتے تو زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی۔ آپ میں قوت جمع، آپ میں 40 آدمیوں کے برابر قوت جمع تھی اور 100 بہادروں کے برابر قوت شجاعت۔ غزا میں سب سے زیادہ قناعت کرنے والے۔ آپ کے براز کو زمین نگل جاتی، جو کچھ آپ سے خارج ہوتا فوراً سے زمین نگل جاتی اور کستوری کی طرح اس سے خوشبو آتی۔ دیگر انبیاء کی بھی یہی شان ہے۔ آپ کے باء و اجداد میں کوئی صفحہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک کوئی بھی بدکار نہ تھا۔ آپ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے چلے آئے۔ آپ کے والدین بھی طیب و طاہر اور ساجدین میں سے تھے۔ آپ کی ولادت کے وقت بت گر گئے، جب آپ پیدا ہوئے تو بت گر گئے۔ آپ ختنہ شدہ ناف بریدہ طیب و طاہر زمین پر سجدے کی حالت میں تشریف لائے، ایک شیر خوار رونے والے بچے کی مانند ایک انگلی اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کو بوقت ولادت شام کے محلات نظر آئے۔ آپ کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور چمکا جس سے آپ کی والدہ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ یوں ہی ہر نبی کی والدہ دیکھتی رہی۔ آپ کی تمام رضائی مائیں مسلمان ہیں۔ جس عورت نے بھی آپ کو دودھ پلایا وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ کا جھولا فرشتے جھولتے، جب آپ جھولے میں ہوتے تو فرشتے جھولا جھولتے۔ چاند آپ کا کھلونا تھا۔ بچپن میں آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے چاند ادھر پھر جاتا۔ پہلی گفتگو جب آپ میں قوت گویائی پیدا ہوئی تو پہلی گفتگو آپ کی یہ تھی، اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ روح قبض ہونے کے بعد دوبارہ واپس کی گئی۔ آپ کے جسد اقدس سے روح قبض ہونے کے بعد دوبارہ واپس کی گئی۔ دنیا میں رہنے اور اللہ کی طرف جانے کا اختیار دیا گیا تو آپ کی روح نے رجوع اللہ کو ترجیح دی۔ یوں ہی ہر نبی کے لیے مرض وصال میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار بھیجا تاکہ آپ کا حال دریافت کیا جائے۔ اسماعیل فرشتہ جب ملک الموت آیا تو اس کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ بھی ہوا میں اتر کر ٹھہر گیا، جو اس سے پہلے چڑھا ہے اور نہ اترا ہے۔ اسماعیل فرشتہ رونے لگا۔ جب اس نے ملک الموت کی آواز سنی تو واہ محمدہ کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے صلات پڑھی اور لوگ بغیر امام دعائیں مانگ رہے تھے اور یہ کہتے آپ ہی موت و حیات میں یکساں ہمارے امام ہیں، اور معروف دعا جنازہ نہیں پڑھی۔ جہاں آپ کا وصال ہوا اسی جگہ دفن کیا گیا، کیونکہ انبیاء اپنی وصال والی جگہ پر ہی دفن ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے قبرستان میں دفن کرنا افضل ہے۔ آپ کے وصال کے وقت زمین پر تاریکی چھا گئی۔ حیات نبی علیہ السلام آپ اپنی قبر انور میں زندہ جاوید ہیں، اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں حیات ہیں۔ احادیث مبارکہ کی تلاوت باعث ثواب ہے۔ قرآن کریم کی طرح اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف کی تلاوت کے لیے غسل اور خوشبو مستحب ہے۔ حدیث شریف پڑھتے ہوئے کسی کے استقبال کے لیے اٹھنا مکروہ ہے۔ حاملین حدیث کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور حشاش بشاش رہے گا۔ آپ کے صحابہ کرام عادل تھے۔ آپ کے سب صحابہ عادل ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنا منع ہے، جس طرح حیات زہرا میں منع تھی۔ آپ کی خصوصیت سے ہے کہ آپ کے ہر دور میں امام ایک رہے گا۔
दीगर अंबिया के बाद उनकी उम्मतों के बैक वक्त कई इमाम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के लिए मखलूक में कुफू और हम सफ़र नहीं। आल रसूल को अशराफ कहा जाता है। आल रसूल अली, अकील, जाफ़र और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम की औलाद हैं। सल्फ़ सालिहीन की यही इस्तिलाह है। सिर्फ हसन हुसैन की शराफत की खसूसियत मिस्र में खुलफा फातमीन के दौर में रवाज पजीर हुई। जनाब सईदा ज़हरा को कभी हैज़ नहीं आया और बच्चे की पैदाइश के वक्त खून नफास जिससे आपकी कोई नमाज रह गई हो, इसलिए आपका लक़ब ज़हरा है। एक दिन जनाब सईदा को बहुत सख्त भूख लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा तो उसके बाद कभी आपको भूख का एहसास न हुआ। जब सईदा की मौत का वक्त करीब आया तो आपने उठकर गुस्ल किया और वसीयत की कि मुझे नंगा न करे। चुनाचे अली मुर्तज़ा ने आपको उसी गुस्ल में कफन दिया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गंजे के सर पर हाथ रखा तो उसके सर पर बाल उग गए। किसी खजूर के दरख्त को बोया तो उसने उसी साल फल दिया। जब आप अंधेरी रात में तबस्सुम फरमाते तो तारीक मकान रोशन हो जाता। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर अपने परों को हिलाएं तो ज़मीन पर उसकी आवाज़ सुन लेते। नज़ूल आयत से कबल ही आपको आयत की खुशबू आनी शुरू हो जाती और कुरान करीम बिलमानी तिलावत करते। बाज़ सहाबा की मौत पर अर्श अज़ीम उनकी रूह से मुलाकात पर फ़र्त मोहब्बत से झूलने लगता। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी राह पर जाते, बाद में आने वाले को अगर मालूम ना हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सिमत तशरीफ़ ले गए हैं तो रास्ते में आपकी खुशबू सूंघकर पीछे पहुंच जाता। आपके औसाफ हमीदा, खसाइस मुबारका अनगिनत और बेशुमार हैं। बक़दर इख्तिसार इतने ही काफ़ी हैं। इमाम शेरानी फरमाते हैं कि मैंने ये तमाम खसाइस खातिमुल हफ़ाज़ अल शेख इमाम जलालुद्दीन के कलाम से अख़ज़ की हैं। उसके बाद आरिफ शेरानी लिखते हैं, मैंने इन खसाइस मज़कूरा को 30 साल की मुद्दत में तहकीक व तजस्सुस करके जमा किया है। ये मैं नहीं जानता कि इनकी हद कहाँ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इमाम शेख अल शहाब अहमद बिन हुजर अल हुतैमी 973 हिजरी के फरमुलात ग्रामी। इब्न हजर हैतमी ने अपनी शरह हमजिया में इमाम बोसेरी के मतला हमजिया के शेर कैफा तरका रुकई कल अंबिया या समाउ माता व लतहा समाउ की शरह में लिखते हैं, हिस्सी बुलंदी तरका बुलंद होगा, रुकई का आपकी हिस्सी बुलंदी। शब मेराज जिसमें अक़दस के साथ हिजरत के साथ आसमान की तरफ, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर मस्तवी जहाँ तकदीर लिखने वाली अकलाम की आवाज़ सुनाई देती हैं, फिर अर्श, रफ रफ, रुयत, वादीदार, अल्लाह का खिताब, बिलमुशाफा सुनना और हकीकी कश्फ वगैरह, जहाँ किसी मुल्क मुकर्रब और नबी मुरसिल की रसाई नहीं। मानवी बुलंदी, मानवी तौर पर बुलंदी के एक सिफ़त कमाल व खुल्क अजीम से दूसरी सिफ़त खुल्क की तरफ जो पहले से अकमल है, इसी तरह गैर मुतनाही सिलसिले तक। इलामा बुसैरी रकी के दोनों मायनों के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिसास का जिक्र किया है कि आप रिफ़त व शर्फ के गायद दर्जे के साथ मुनफरिद हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से लामकान तक शब मेराज जाने में मुनफरिद हैं, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरा मायनी कमालात के साथ मुनफरिद होना, तो ये बात कुरान में गौर व फिक्र करने से अया हो जाती है कि कुरान में सराहतन और कनायतन दोनों तरह से साबित कि कमालात की इन बुलंदियों पर पहुँचे जहाँ कोई नहीं पहुँच सका और ना ही मर्तबे में अल्लाह के यहाँ मुसावी है। वरफ़ा बाज़ुहुम दरजातिन, और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों में बुलंद किया। की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे मुराद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ज़मख़शरी ने कहा कि नाम न लेकर अबहाम से जिक्र करने से आपकी अज़मत व शान व आला मंज़िलत की तरफ इशारा है। इसकी शहादत ऐसे इल्म से है जिसमें शुबा नहीं और ऐसी तमीज़ से है जिसमें इल्तबास नहीं। दर्जात से मुराद, आयत मज़कूर दर्जात से मुराद आयात व मौजज़ात कसीरा हैं, क्योंकि आप तमाम अंबिया के मौजज़ात व कमालात के जामे हैं, उसके अलावा जो मौजज़ात व कमालात अता हुए जो किसी को अता नहीं हुए। कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है। तेरे लिए आपकी किताब कुरान ही काफ़ी है, क्योंकि आप मौजज़ात गैर मतनाही और आयात अनगिनत हैं। आपकी उम्मत सबसे कसीर और पाकीज़ा और बेहतर है, जैसा कि कुरान करीम में है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम उन उम्मतों में बेहतर हो जो लोगों में हुई।
امت کا افضل ہونا نبی کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی صفات اعلیٰ و اجل اور ذات افضل و اکمل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فابی ہدا ہم اقتدی، تو آپ انہی کی راہ پر چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اوصاف حمیدہ بیان فرمانے کے بعد ان سب اوصاف میں اقتداء کا آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ میں دو متفرق اوصاف یکجا پائے جائیں۔ حدیث شفاعت سے معلوم ہوا کہ سب کے پاس جانے اور ان کے اس حقیقت کے کہ ہم اس کے اہل نہیں کا اعتراف کرنے کے بعد آپ فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لائق ہوں، انا سید ولاد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور روایت میں ہے انا اکرمہم اعلیٰ، میں تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ مکرم و معزز ہوں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے ترجمہ، میں اولاد آدم کا روز محشر سردار ہوں، مجھے اس میں فخر نہیں، لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اس میں فخر نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام، آدم اور دیگر سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، جس طرح بخاری وغیرہ کی حدیث انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے روز تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور حدیث انا سید العالمین، میں سب مخلوق کا سردار ہوں۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملائکہ پر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ آیت کی نص سے ثابت ہے کہ حضرت آدم فرشتوں سے بزرگتر ہیں۔ اس کی تائید آئندہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، کوئی فرشتہ آپ کے ہمسر نہیں۔ حدیث ترمذی حسن ہے، جیسا کہ بلکینی نے اپنے فتاوی میں ترمذی پر رد کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ محترم ہوں۔ اس میں انبیاء و ملائکہ سب کے شمول کی واضح تصریح ہے۔ حدیث شریف آدم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، ترجمہ، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری خطا معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے اسے کیسے پہچانا جبکہ میں نے ابھی پیدا نہیں کیا؟ عرض کیا، اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یعنی اپنی قدرت کاملہ سے، اور مجھ میں اپنی روح ڈالی، یعنی عجیب سر جس کی حقیقت تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں نے اپنا سر اٹھایا، قوائم عرش پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے معلوم ہوا کہ تو نے صرف سب سے زیادہ پیارے کا نام ہی اپنے نام سے ملایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ مجھے تمام مخلوق میں محبوب ترین ہے۔ جب تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے معافی چاہی تو میں نے معاف کر دیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور اعتراض کیا، لیکن اب ابن عباس سے جو مروی ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ ترجمہ، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ متذبذب ہوا، تو میں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر لکھ دیا، جس سے وہ سکون پذیر ہوا۔ دوسری روایات میں ہے، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا، نہ طول و عرض کو، اور نہ ثواب و سزا ہوتی، اور نہ جنت و دوزخ اور شمس و قمر کو پیدا کرتا۔ یہ بھی صحیح روایت ہے کہ سب سے قبل میری قبر کھلے گی، میں جنتی لباس پہن کر عرش کی داہنی جانب کھڑا ہوں گا، جہاں میرے سوا کوئی فرشتہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ایک روایت سراج بلکینی نے اپنے فتاوی میں نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، میں نے تجھ پر 7 چیزوں سے احسان کیا ہے۔ حضور معزز ترین مخلوق ہیں، میں نے مخلوق میں تم سے زیادہ معزز کوئی پیدا نہیں کیا۔ دوسری روایت میں ہے، جس کو بلکینی نے روایت کیا ہے، جبریل امین نے آپ کو بشارت دی کہ آپ خیر الخلق اور بزرگ تر مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی آپ سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا، خواہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل۔ بحیرہ راہب سے روایت، بحیرہ راہب علماء اہل کتاب سے ہے جو حق بات کہتے ہیں سے روایت ہے، حاذا سید العالمین، یہ تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جلیل القدر صحابی اور اہل کتاب کے امام تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک روز جمعہ کے دن مختلف امور پر گفتگو فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے مکرم ترین خلیفہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ سے دریافت کیا گیا، ملائکہ سے بھی؟ تو آپ ہنسے اور سائل سے فرمایا، ترجمہ، اے بھتیجے، کیا تو جانتا ہے کہ ملائکہ کیا ہے؟ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، جیسے آسمان، زمین، ہوا، بادل، پہاڑ اور دوسری مخلوق ہیں، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ اس کے پاس معزز ترین ابو القاسم
محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراج بلکینی نے بیان کیا ہے کہ یہ مرفوع کا حکم رکھتی ہے، اس لیے کہ جلیل القدر صحابی وہی روایت کرتا ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو یا تورات کی صحیح روایت ہو۔ باقلانی اور حلیمی افضلیت ملائکہ کی یوں توضیح کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لیے ہو۔ اسی پر ان کے بعد اجلا تلامذہ نے جزم کیا ہے، جسے بدر الرقشی یا ایک نوع خاص میں ملائکہ افضل ہو تو مفضول کا کسی خاص چیز میں افضل سے فضیلت حاصل کرنا، افضل کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فضیلت انبیاء پر ائمہ مسلمین کا اتفاق ہے۔ ائمہ مسلمین میں سے کسی نے انبیاء و مرسلین کی افضلیت میں توقف نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے اختلاف کیا تو اس کا رد کیا گیا۔ جس نے یہ خیال کیا کہ ہم افضلیت انبیاء و رسل کی معرفت کے مکلف نہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ گمان و وہم باطل ہے، یہ اصول دین واجبہ سے ہے جس کا اعتقاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس پر دلائل ذکر کرنے بھی لازم ہیں، اور جس کے ذہن میں اگر کسی قسم کا خلل و خدشہ ہو تو اس کی توضیح بھی ضروری ہے۔ مشہور حدیث ہے، ترجمہ: 3 خصلتیں جس میں موجود ہوں گی وہ ایمان کی خلابت پائے گا، اللہ اور رسول اس کو کل ماسوا سے زیادہ محبوب ہو۔ کہ الفاظ پر غور کرنے سے صاف اور صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کل کائنات سے مکرم و محتشم ہیں۔ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا جائز ہے۔ علامہ بلکینی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا جائز ہے۔ یہ عام علماء کا قول ہے، جس طرح سابقہ دلائل صریح سے واضح ہے۔ سوال: اللہ کا فرمان ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ جواب: تو یہ باعتبار ایمان کے ہے۔ سوال: اور یہ احادیث صحیحہ لا تفضلوا بین الانبیاء لا تفضلونی علی الانبیاء لا تخیروا بین الانبیاء، ترجمہ: انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، انبیاء میں سے کسی کو ترجیح نہ دو۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ جواب نمبر 1، یہ اپنے افضل ہونے کے علم سے پہلے ارشاد فرمایا۔ جواب نمبر 2، تواضع و انکساری کے لحاظ سے فرمایا۔ جواب نمبر 3، ایسی فضیلت نہ بیان کرو جس سے کسی نبی کی شان میں تنقیص لازم آئے یا اس کے مقام و شان سے چشم پوشی ہو۔ جواب نمبر 4، ذات نبوت اور رسالت کے لحاظ سے فضیلت بیان نہ کرو، ایک کی نبوت ذاتی، دوسرے کی عرضی ہو۔ نفس نبوت میں سب یکساں فضائل و کرامات اور معجزات کے اعتبار سے فرق ہے۔ جواب نمبر 5، اپنے عقلی و رائی فضیلت نہ دو، بلا اتفاق قیاس سے کسی کو ترجیح دینا منع ہے۔ سوال: 2 احادیث صحیح جن میں ہے، ترجمہ: کسی کے لیے جائز نہیں کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، جو یہ کہے گا کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں وہ جھوٹا ہے۔ جواب: حکمت ان 2 میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ محض ظاہری کے اختلاف سے کوئی یہ خیال نہ کرے، شاید مرتبہ و قرب حق میں بھی یہی فرق ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین کی بلندیوں پر فائز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کی نسبت ایک جیسی ہے، اس لیے کہ وہ مکان اور جہت سے پاک ہے۔ اسی میں سے آپ کا قول الانبیاء ہے جو سب انبیاء پر مشتمل ہے، خواہ ان کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کسی کا حال مفصل ہم نے آپ کو سنا دیا اور کسی کا مفصل حال نہ فرمایا۔ انبیاء کی تعداد جن کا تذکرہ معلوم ہے ان کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ مشہور حدیث ابن مرویہ نے ابو ذر سے روایت اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے ارسلان عظام کی تعداد کے متعلق سوال کیا تو فرمایا 313 کا جمع غفیر۔ میں نے پوچھا پہلا نبی کون ہے، تو فرمایا پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا سریانی انبیاء کی تعداد، سریانی نبی 4 ہیں، آدم، شیش، نوح، خنوخ یعنی ادریس، یہ وہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ عرب کے نبی 4 نبی عرب میں ہوئے، ہود، صالح، شعیب اور ابو ذر 13 نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی، بنی اسرائیل اولاد و اسرائیل سے پہلے نبی حضرت یعقوب ہیں، اور درمیانے سیدنا موسیٰ، اور آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول النبیین
حضرت آدم اور آخر الانبیاء تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس حدیث شریف کو طوالت کے ساتھ حافظ ابو حاتم ابن حبان نے اپنی کتاب الانواع التقاسیم میں ذکر کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے، لیکن ابن جوزی نے اس کی مخالفت کی ہے، اپنی موضوعات میں روایت کیا۔ اس حدیث کی سند میں ابراہیم بن ہشام متہم ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس حدیث کی وجہ سے بہت سے ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر کلام کیا ہے۔ شیخ ابن حجر نے فرمایا، شرح المنہاج فی خطبہ میں نے بیان کیا کہ 1,24,000 انبیاء والی حدیث صحیح ہے اور حدیث کے 313 رسول ہیں، صحیح ہے۔ شیخ ابن حجر نے امام بصیری کے قصیدہ حمزیہ کے اس شعر لم تزل فی سمائر الکون تختہ الاک الامہات والآباء، مخفی وجود میں ہمیشہ آپ کے لیے آباء و اجداد پاکیزہ رہے کی شرح میں فرمایا، آپ کے آباء و اجداد طیب و طاہر ہیں، جس طرح آپ کی ذات اعلیٰ کمال حاصل ہونے کی وجہ سے طیب و طاہر ہے، ایسے آپ کا نسب بھی طیب و طاہر ہے، یعنی حضرت حوا سے سیدہ آمنہ تک اور سیدنا آدم سے سیدنا عبداللہ تک سب اعلیٰ و برتر پاکیزہ و طیب تھے، جس پر بخاری شریف حدیث نمبر 1 شاہد ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن حتی کنت من القرن الذی کنت من، میں بہتر زمانوں میں مبعوث ہوتا رہا زمانہ در زمانہ یہاں تک کہ وہ زمانہ جس میں اب ہوں۔ حدیث نمبر 2 مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولاد اسماعیل واصطفى من قریش من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو پسند کیا، کنانہ سے قریش، قریش سے بنی ہاشم اور ان سے مجھے پسند کیا۔ حدیث نمبر 3 ترمذی کی حدیث حسن ہے۔ ترجمہ، تحقیق اللہ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہتر میں بنایا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر پسند کیے تو مجھے بہترین گھر میں رکھا، تو میں سب سے بہتر ہوں روح اور ذات کے لحاظ سے اور افضل ہوں گھر کے اعتبار سے بھی۔ عبرانی کی حدیث میں ہے۔ ترجمہ، اللہ نے مخلوق کو پسند کیا تو ان سے بنی آدم کو پسند کیا، پھر بنی آدم سے عرب کو اور عرب سے مجھے پسند کیا، میں ہمیشہ بہتر سے بہتر میں رہا، خبردار جو عرب سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ میرے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے۔ حضرت حوا کے بطن سے اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت حوا کے بطن سے 40 جڑواں بچے پیدا ہوئے، لیکن حضرت شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، یہ عظمت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کی وصیت، جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی کہ نور مصطفیٰ کو مطہرات میں ودیت کرنا، پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے وصی کو یہی وصیت کی، کرنن فکرنن، یہاں تک کہ یہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا اور آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ متولد ہوئے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔